نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خود احساس آپ اپنی حالت بدلنے کا. میرے سامعین کرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میری تقریر ہے اس کا موضوع ہے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. میں ان آیات اور حدیث کے بعد آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا مقام پہچانیں. اگر ہم اپنا مقام پہچان لیں تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا. اور اگر ہم اپنا مقام نہ پہچانیں تو ہم خنزیر سے بھی بدتر ہیں. خدا را اس دین پر اپنے آپ کو پابند بناؤ, اس دین پر قربانیاں دو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. خدا را نکلو اپنے کھولوں سے, اگر ان کھولوں سے نکلے انہی کھولوں میں مار دیے جاؤ گے. کیا ظلم ہے جو تبلیغ میں نکلا وہ جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں, جو جہاد میں نکلا وہ مدرسوں کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے, اور جو مدرسوں میں بیٹھا ہے وہ مجاہدین کا انکار کیے بیٹھے ہیں, اور جو جہاد میں نکل جائے وہ خانقاہوں والے سیاست والے فلاحی کاموں کا. یہ کیا ظلم برپا ہے؟ تم نبی کی امتی ہو یا کسی شعبے کے غلام؟ تم نے رسول اللہ کی غلامی کا توق پہنا ہے یا کسی شعبے کی غلامی کا توق پہنا ہے؟ ایک چیلہ لگاتے نہیں اور ماں پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جہاد کی میدان میں پھیرا لگتا نہیں اور خانقاہوں پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. 2 ضربیں ابھی لگانی آتی نہیں کہ پہلے لطیفے کا سبق ابھی پار نہیں کیا اور بیٹھ کے انگلیں اٹھانے سوشل ورکروں پر. کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کنویں کھود رہے ہیں, نمازوں سے غافل ہیں, شادیاں کرا رہے ہیں, دین سے غافل ہیں, جہاد سے غافل ہیں, عبادت سے غافل ہیں, تزکیہ سے غافل ہیں. اور اگر سیاست اسلامی کر رہے ہیں تو باقیوں کا انکار کرتے ہیں. بنفسہی, نہ میں مدرس ہوں, نہ صوفی ہوں, نہ مبلغ ہوں, نہ مجاہد ہوں, نہ سوشل ورکر ہوں, نہ سیاست دان ہوں. کیا حیثیت ہے میری؟ مجھے تو میرے آقا کی نسبت ملی ہے, اس نسبت میں نے مجھے یہاں پہنچایا ہے, ورنہ میری کیا حیثیت ہے؟ نکلو ان کھولوں سے, جوہر کے میڈک مت بنو. تم تو رحمت للعالمین کی امتی ہو, تمہیں پوری دنیا کی ہدایت اور قلب دین کے نکالا گیا ہے. اقبال نے کیا خوب کہا, یہ جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تم تو پوری دنیا کے امام ہو. تمہیں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں کہا گیا ہے یظہروا علی الدین کلہ, تم جوہر کے میڈک بنے ہوئے ہو. تبلیغ اگر تمہارے باپ کا کام ہے, میرے باپ کا کام ہے تو سب کا انکار کر دو. جہاد باپ کی غرض سے لائے ہو تو سب کا انکار کر دو. ایسا نہیں ہے میں مجاہد اس لیے ہوں, میرا نبی مجاہد اعظم تھا. میں مبلغ اس لیے ہوں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ آیتیں میرے نبی پر نازل ہوئی ہیں. میرا نبی مبلغ اعظم تھا. میں تزکیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی ذمہ داریوں میں تھا. ویزکیہم, ہاں جی ہاں میں خدمت خلق اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس. میں سیاست اسلامی میں اس لیے نمبر بڑھ کے چلتا ہوں اپنے قبر کا کہ میرے نبی نے تخت مدینہ پہ بیٹھ کر سیاست اسلامی کے بنیاد زندگی پر کی کر کے دکھائی ہے. اور میں مدرسوں کا نوکر اس لیے ہوں, میں علماء کی جوتی اس لیے سیدھی کرتا ہوں, ان کو وارث انبیاء اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا انما بعثت معلما, میں تو آیا ہی معلم بن کر ہوں. اب تو اگر محمدی ہو پھر اعلان کرو کہ مدرسے بھی ہمارے, فلاحی کام بھی ہمارا, تبلیغ بھی ہماری, جہاد بھی ہمارا, سیاست بھی ہماری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.